آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو شاہ-زیب، کچھ دیر میں شاید ہمیں جوائن کریں گے۔ خلیج میں جاری جنگ کی جتنی اصل ویڈیوز اور خبریں آ رہی ہیں ان سے کئی گنا زیادہ جعلی ویڈیوز کی سوشل میڈیا پہ یلغار ہے۔ اس سیلاب کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے انٹیلیجنس امور کے وزیر اسماعیل خطیب کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل خطیب کو الصبح ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ فوج کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آئندہ پیشگی منظوری کے بغیر ایران کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے آزاد ہے۔ 19 دن میں ایرانی قیادت کے متعدد اہم لوگ منظر سے ہٹا دیے گئے۔ معروف رہنماؤں میں سپریم لیڈر علی خامنائی، ان کے قریبی مشیر علی شمخانی، پاسداران کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادے، بری فوج کے سربراہ جنرل عبدالرحیم موسوی 28 فروری کے پہلے حملے میں شہید ہوئے، اور کل 17 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے معتمد علی لاریجانی اور بسیج ملیشیا کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، اور آج انٹیلیجنس امور کے وزیر۔ زرار، یہ جو ہوا ہے لگاتار، اگر میں جون سے شروع کروں، جون میں جو قطار تھی، قطار نمبر 1، وہ کسی حد تک انہوں نے ہٹائی، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے۔ 28 فروری کو قطار نمبر 2، جس کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے، وہ کل اور آج میں جو ہے ہٹائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا جس جنگ کے شروع میں کہ ایران میں کوئی بات کرنے والا نہیں بچے گا، تو یہ بات تو ان کی درست ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، اور میرا خیال ہے ایجنڈا بھی یہی ہے نا۔ دیکھیں، اسرائیل کا تو بڑا کلیئر ایجنڈا ہے نا۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا 90% اگر ایک ہی ہے تو 10% کی گنجائش بھی تو بندہ اس میں چھوڑتا ہے نا۔ اب کل سے علی لاریجانی کے قتل کے بعد کل سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہی وہ بندہ تھا جو شاید میڈیٹ کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں لیٹس بی ریئل، میڈیشن کے دن گزر گئے ہیں۔ اب کوئی اس طرح کا آف ریمپ نہیں ہے، اور ٹرمپ جس طرح کی اب ایک دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ اور کوئی آپشن ہے۔ اس کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے وہ ڈبل ڈاؤن کرتا جائے گا، ٹرپل ڈاؤن کرتا جائے گا۔ ایک پرانی کہانی ہے کہ ایک شکاری تھا، وہ ہرن کا شکار کرنے گیا تھا، اس نے ایک تیر مارا اور وہ تیر کہیں گم گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لگاتار تیر مارتے گیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں جب اس تیر کی تلاش میں جاؤں گا تو باقی بھی میرے تیر مل جائیں گے۔ مطلب کہ یو کیپ ڈبلنگ ڈاؤن۔ جب آپ نے ایک بری انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، تو کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یار میں تو غلط نہیں ہو سکتا، اس سے میں دوسری سائڈ سے نکل آؤں گا۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ۔ لیکن لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا، اسرائیل کا زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں ختم ہو جائے۔ امریکہ کا پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران جوہری پاور نہ بنے۔ پرائمری انٹرسٹ یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ ایران کی جو موجودہ ریاست ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے۔ تو یہ جو ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے کیے جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایرانین سسٹم بھی کافی ریزیلینٹ ہے، اس چیز کی بھی انہوں نے پلاننگ تو کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور چیز جو واضح ہوتی ہے کہ کتنی سائٹ ہے، انسائٹ ہے امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی انٹو اسرائیل، لیکن یہ کوئی نئی بات انٹو ایران، لیکن یہ کوئی نئی بات۔ ریزیلینس اپنی جگہ، لیکن دھڑا دھڑ روزانہ درجنوں افراد جاسوسی کے الزام میں بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ جون میں ایک سویڈش ایرانی جاسوس، موساد کا جاسوس اسے کہہ رہے تھے، پکڑا گیا تھا، تو آج ایران میں اس کی سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا۔ سویڈن نے ظاہر احتجاج کیا ہے۔ آج کے دن کی اگر میں بات کروں، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ایرانین صدر احمدی نژاد، ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی بڑے کھل کے، آنیسٹلی انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی ہمیں پتا تھا کہ یار موساد ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے ملک میں، تو انہوں نے ایک خصوصی ادارہ بنایا جس کا کام تھا موساد کے ایجنٹس کو پکڑنا۔ بعد میں پتہ لگا کہ اس ادارے کا جو سربراہ لگایا تھا وہ ہی موساد کا ایجنٹ تھا۔ تو یہ تو ایسی ٹوسٹس ہیں کہ اگر آپ کسی فلم یا کسی ٹی وی سیریل میں دیکھو، آپ کہیں گے یار میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن کہتے ہیں نا۔
آج کا اگر میں ذکر کروں تو امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے میزائل ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، اور جنوبی ایران میں پارس گیس فیلڈز کی اصولیہ گیس ریفائنری پہ اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریفائنری کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ساؤتھ پارس نارتھ ڈوم میگا فیلڈ قدرتی گیس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا عالمی ذخیرہ ہے۔ ایران کی 70% جو گیس ضروریات ہیں وہ بھی اسی ذخیرے سے پوری ہوتی ہیں۔ ان گیس فیلڈز میں بھاری چینی سرمایہ کاری بھی ہے، جبکہ قطر کی بھی کاروباری شراکت داری ہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات، ان کو چونکہ احساس ہے کہ یہ آج کتنی بڑی واردات ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے چھوٹتے ہی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیل اور گیس کے مراکز کو نشانہ بنانے سے توانائی کی عالمی صورتحال اور بگڑے گی۔ تاہم ایرانی پاسداران نے سعودی عرب، امارات اور قطر میں تیل اور گیس کی 5 تنصیبات کے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر یہ علاقہ فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ ان پہ جلد حملہ ہونے والا ہے۔ جی میں آپ کو بتا دوں کون سے علاقوں کو وارننگ دی گئی ہے، ایویکویشن آرڈر۔ اسرائیل کی حیفا ریفائنری، وہ تو ظاہر ہے، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ قطر میں جو شیورون اور رس لفان کی جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز ہیں وہاں، اسی لیے قطر نے تو سب سے پہلے کہا نا کہ سر کیا ہو رہا ہے یہ۔ اچھا، الحسم گیس فیلڈ متحدہ عرب امارات، اور سعودی عرب کی جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، اینڈ مور امپورٹنٹلی مور ڈینجرسلی یامبو ریڈ سی پر جو ہے۔ اب یہ چلے پہلے تو اس کے امپیکٹ پہ بات کرتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ یہ اب ایک نائٹ میئر کے آگے کی نائٹ میئر سینیریو ہے، کیونکہ ابھی تک جو تیل پہنچ بھی رہا ہے، اور جو پاکستان بھی پہنچ رہا ہے اور دیگر ممالک پہنچ رہا ہے، وہ سعودی عربیہ کے یانبو پورٹ سے جا رہا ہے، ریڈ سی کے تھرو۔ ابھی تک حوثیوں نے گیٹ بند نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے میسو فیول شاک اگر یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو جو پارس گیس فیلڈ پر جو حملہ ہے، اور جو اس کے جو نتائج ہوں گے، بیکاز ایران نے کبھی نہ کبھی تو اس پہ ریٹیلیٹ کرنا ہی ہے، تو دنیا میں تو ایل پی جی آپ کو نہیں ملے گی۔ پاکستان میں آپ ایک بار پھر تیار ہو جائیں فار another fuel spiral۔ اچھا، نارملی جب ایرانی حملہ کرتے ہیں اسرائیل پہ یا یہ جو گلف سٹیٹس پہ، کل تک کا جو پیٹرن ان کا یہ رہا ہے کہ وہ بہت شارٹ نوٹس دیتے ہیں، لیکن یہ جو نوٹس ہے یہ کئی گھنٹے ہو گئے ہیں اسے دیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بھی سینسٹیوٹی کا احساس ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس نے اتنا وقت دے دیا ہے ان ریاستوں کو کہ آپ اپنا انتظام کر لو، ہمیں بہرحال سکور برابر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایران احتیاط کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی احساس ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک ٹریپ ہے۔ اچھا، ٹریپ کیوں ہے؟ پہلے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ پارس گیس فیلڈ پر حملے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف اسرائیلی حملہ نہیں ہے، یو ایس اسرائیلی حملہ ہے ان کوآرڈینیشن۔ کل پرسوں تک ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم ان طرح کی تنصیبات کو ہم ہٹ کر سکتے تھے، ہم آپ کی بجلی کو بھی اڑا سکتے تھے، ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہی جو ہمارا تھیسس چل رہا ہے کئی دنوں سے، کہ ٹرمپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کوئی ایسی ایسکیلیشن کریں جس سے مجھے ایک آف ریمپ مل جائے۔ یہ ایک ایسکیلیشن ہے۔ 2 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں ایسا نہیں سوچ رہا، اب اس نے حملہ کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے کیا پریشر پڑتا ہے ایران پر؟ جیسے آپ نے کہا کہ 70% وہاں کی جو پیداوار ہے اٹ از فار ڈومیسٹک، وہ کرپل ہو جاتا ہے، مطلب کہ عوام پر مزید تکلیف آتی ہے۔ دوسری چیز کہ اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تو پھر ہوتا رہے گا، وہ تو ویسے ہی ہوتا رہے گا، انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں گلف ریاستوں کی، سعودی عربیہ کی آئل اور گیس فیسلٹیز پر، تو پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اور جو امریکہ اور اسرائیل کا بھی اصرار ہے کہ یار کسی طرح ہم خلیجی ریاستوں کو ڈائریکٹلی انوالو کریں اس جنگ میں، پھر اس کی پاسبلٹی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر سعودی عربیہ انوالو ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، لیکن ابھی ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچے۔ تو دس از واٹ اٹ لکس لائک، ہے تو انتہائی۔ اچھا، آپ کا یہ جو تھیسس ہے، اردوان صاحب نے بھی آج یہی بات کی انقرہ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کا اسرائیل کو لاحق ایرانی خطرے سے کوئی لینا دینا نہیں،
امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر کہا کہ اقتدار پہ قابض جنونی ٹولہ مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. تو یہ اسی کا حصہ ہے. ہاں نہیں بالکل, I mean اس کو کہتے ہیں نا بلائنڈنگ فلیش آف دی آبویس. دا ایجنڈا ہی کیوس اور ڈسٹرکشن ہے نا, اور آج سے نہیں یار, کئی دہائیوں سے ہے. صرف اس بار جیسے اب اگر میں ایک بار پھر وہ اسی امریکن سینیٹر کو کوٹ کروں گا جس نے کہا تھا کہ یار نیتن یاہو نے 40 سال انتظار کیا ہے کیونکہ مجھے اتنا ایسا امریکن صدر ملے جس کو میں راضی کر دوں ایران پر حملہ کرنے پر. اچھا یار 4-5 دہائیاں گزر گئی ہیں, ابھی تک کسی نے اگر حملہ نہیں کیا ایران پر تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا نا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے, لیکن آپ کو اب ٹرمپ مل گیا ہے. اور یہ جو گیس فیلڈز ہیں یا شخصیات کو انڈیویجولی اسیسینیٹ کرنے کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دفعہ پنجرے میں آ تو گیا ہے گلف کے ٹرمپ, اب یہ کہیں یہاں سے نکل نہ جائے, لہٰذا اسرائیل اس کی کو طرف پھنسا کے رکھیں. یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی. Yes, absolutely. And they are masters of it. They are masters of it. اچھا, اور بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اصولیہ گیس ریفائنری ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے, اور گزشتہ روز بھی ایک اور ڈینجرس جو وہ ہے اسٹیپ وہ کل پار ہوا کہ اسرائیل نے بو شہر میں جو قائم جوہری مرکز ہے جی اس کے آس پاس بھی حملہ کیا. جو IAEA ہے جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی, اس نے کہا ہے کہ اس کارروائی سے معمولی نقصان ہوا ہے. البتہ IAEA نے خبردار کیا ہے کہ فریقین ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے باز رہیں, اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. جبکہ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں تلسی گیبرڈ, انہوں نے آج سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے روبرو کہا ہے کہ گزشتہ جون کے حملوں میں جوہری افزودگی کی ایرانی صلاحیت بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے, اور ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ ایران نے ان حملوں کے بعد افزودگی کی صلاحیت بحال کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو. یہ آج کی طرف سے آیا ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا وسعت کہ ایردوان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ پورے خطے کو تباہ کرنے کے آگ لگا دو, آگ لگا دو, تو دیکھیں گریٹر اسرائیل تو اس وقت میرا خیال ہے کہ 30% مکمل ہی ہو گیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے. اب لبنان پہ ہم آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی مزیدار بات خبر ہے جو یقیناً آپ سب نے بھی سنی ہوگی, لیکن اس کی تھوڑی تفصیلات سن لیں, بڑی مزیدار ہے. US نیوی کی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جیرلڈ فورڈ, ٹھیک ہے, 1 لاکھ ٹن کا ہے, مطلب ٹھیک ٹھاک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ, رائٹ, انسنکیبل, کچھ بھی کر لو یہ نہیں. یہ واپس چلا گیا ہے بندرگاہ, کریٹ کے بندرگاہ میں, مطلب یہ میدان جنگ سے نکل گیا ہے. اور وہ کیونکہ ان کی دھوبی گھاٹ میں, ان کی لانڈری روم میں ایک آگ لگی. ورلڈز موسٹ ایڈوانس نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر, 30 گھنٹے لگے آگ کو بجھانے میں, 600 بستر جل گئے. تقریباً 4000 اس میں ہوتے ہیں سیلرز, تو مطلب 4000 میں سے 600 زمین پر سو رہے تھے. 30 گھنٹے لگے آپ کو آگ بجھانے میں, اور یہ واپس چلی گئی ہے. اچھا, اب بڑی مزیدار بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ ہوا تھا. وہ آگ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ پانی کا مسئلہ تھا, جب ان کے ٹوائلٹ جام ہو گئے تھے. اس کی اگر آپ سٹوری کی ڈیٹیل پڑھیں کہ یار ٹوائلٹ جام کیوں ہوئے, تو اس میں ایک لائن کا مینشن ہے کہ یار یہ جو ہمارے جو ہے نا فوجی, یہ پوری ٹی شرٹیں, جوتے, انڈر ویئر فلش کر رہے تھے. اچھا, ٹی شرٹ, جوتا, انڈر ویئر ایسی چیز نہیں ہے جو آپ غلطی سے فلش کر سکتے ہیں. اگر آپ پاگل ہیں تو کریں گے. اگر آپ پاگل ہیں, لیکن یہ کو 500-600 دفعہ ہوا ہے, تو 500-600 پاگل تو مشکل ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید سیبوٹاج تھا ایک طرح کا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بھی سیبوٹاج ہے. اور کیونکہ ویسے تو 6 مہینے پہلے وینزویلا میں تھے نا, تو ان کی ٹور ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے. اب یہ تقریباً 9-10 مہینے تک پہنچ گئے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بیزار ہے اس وقت. لیکن لیٹس موو ٹو لیبنان. اچھا, لیبنان سے پہلے میں اپڈیٹ دے دوں کہ پاسداران نے جو ہے آج تل ابیب اور جو سینٹرل اسرائیل ہے اس میں مختلف ٹھکانوں کو 2 بار اب تک میزائلوں کا نشانہ بنایا صرف آج کے دن میں. اور اطلاع یہ ہے کہ جو تل ابیب کا جو مین ایئرپورٹ ہے بن گوریان, اس پہ حملے میں 3 نجی جہازوں کو نقصان پہنچا ہے. اسرائیل نے وسطی علاقے میں 2 شہری ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی ہے. لبنان کا میں آپ کو پھر اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ جو لبنانی دارالحکومت بیروت, اس کے جنوبی علاقوں پہ اسرائیل کے مسلسل جو فضائی حملے ہیں ان کا دائرہ اب پورے بیروت تک پھیل گیا ہے. آج صبح سینٹرل بیروت میں ایک عمارت مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے. 20 مزید ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. اب تک لبنان میں 1000 سے زائد شہری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں
1 درجن سے زائد طبی کارکن اور ایمبولنس کا عملہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پہ راکٹ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیل کے فوجی دستے جنوبی لبنان میں ایک بفر زون کی تشکیل کے لیے 45 کلومیٹر اندر تک گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے علاقے میں موجود یونیفیل یعنی اقوام متحدہ امن دستوں کی چوکیوں کو بھی ٹینکوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج پیش قدمی کے دوران غزہ کی طرز پہ اس علاقے میں گھر اور دیگر عمارتیں مسمار کر رہی ہے تاکہ علاقہ چھوڑ کے جانے والے شہری واپس نہ آ سکیں۔ اسرائیل نے لبنان کا جو تیسرا بڑا شہر ہے طائر، اس کی 2 لاکھ آبادی کو بھی نقل مکانی کا حکم دیا ہے۔ یہاں برسوں سے 2 فلسطینی پناہ گزین کیمپ بھی قائم ہیں، ان میں 36,000 لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اس حکم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 28 فروری کے بعد سے اب تک 10 لاکھ افراد جنوبی لبنان بالخصوص جنوبی بیروت سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے فوجی کارروائی مکمل ہونے تک فرانس کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور امریکہ جو احمد الشرع کی جو شامی حکومت ہے، جو لبنان کی ہمسایہ حکومت ہے، اس پہ بھی مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے مشن میں تعاون کریں، یعنی احمد الشرع کو اسرائیل اور امریکہ کا چھوٹا بننے کے لیے جی ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھیں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے نا ابھی لیبنان میں، آپ نے کہا نا کتنے 10 لاکھ، یہ مطلب 1 out of 5 جی 1 out of 5 لیبنیز، مطلب ہر 5 لیبنیز میں سے 1 لیبنیز اس وقت بے گھر ہے، اور اسرائیل 14% لبنان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے، ایکچولی 20%، وہ اس پر ابھی آتے ہیں۔ یہ کارروائی شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ 1 سال تک ایک جنگ بندی رہی بٹوین حزب اللہ اینڈ اسرائیل۔ اسرائیل نے، اور یہ آفیشیل اعداد و شمار ہے، 10,000 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ 10,000 ایسے ہی کہہ رہے ہو یا واقعی؟ نہیں، واقعی، اچھا، واقعی ہے۔ آئی مین پلس مائنس 5 دن میں 8-10 دفعہ تقریباً اوکے، مختلف نوعیت کی وائلیشنز، اوکے، 10,000 ٹائمز لیٹس سے۔ حزب اللہ نے راکٹ اس وقت فائر کیا جب آیت اللہ خامنئی کو قتل کیا گیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ، اور یہ بات مطلب کافی واضح ہے کہ اسرائیل صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی وہ اٹیک ہوا نا، انہوں نے اپنی بمباری شروع کر دی، اور پہلے سے ہی وہ انفیکٹ باتیں کر رہے تھے کہ جی اصل میں اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو لٹانی ریور تک یہ ہمارا ہی رقبہ ہونا چاہیے، یہاں پر یہودی آباد ہوں گے، دس ول بیکم پارٹ آف اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ اچھا، یہ کوئی پہلی بات نہیں، کوشش کی گئی 80 کی دہائی میں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب صدر لیبنان کو آکیوپائی کیا گیا تھا، تقریباً 10% لیبنان کا رقبہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ حزب اللہ بھی اسی وقت پیدا ہوئی ایز اے ریئیکشن۔ اس بار وہ لٹانی ریور تک جانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک لٹانی ریور پر جتنے بھی پل ہیں ان کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، کٹ آف کیا جا رہا ہے، اینڈ اسرائیل وہ ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہو جائے گا، وہ ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہو جائے گا۔ اور جہاں تک حزب اللہ کی بات ہے تو انہوں نے بھی تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات